قرآن پاک کا پڑھنے والا وہ تنہا نہیں ہوتا ہے، وہ جہاں بھی ہوتا ہے اللہ کی رحمتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ قرآن پاک آئین حیات ہے، قرآن پاک نظم زندگی ہے، قرآن پاک تہذیب ہے، قرآن پاک تمدن ہے، قرآن پاک فطرت کے مشاہدات کو ہم تک پہنچاتا ہے، قرآن پاک احکم الحاکمین کی کتاب ہے، قرآن پاک اسلام کا دستور حیات ہے، آئینی زندگی ہے، قرآن پاک بحر ناپیدا علم و فن کا بحر ناپیدا کنار ہے، قرآن پاک سفید سحر ہے، قرآن پاک دریاؤں کی موجوں کے ساتھ ساتھ دلوں میں انقلاب برپا کرنے والی کتاب ہے، قرآن پاک نگاہوں کو بصارت و بصیرت دیتا ہے، قرآن پاک میں تعقل بھی ہے، تدبر بھی ہے، فکر بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے، اور انسانی حیات اور مقصود فن کے وہ تمام کارنامے اور تمام نظم قرآن پاک میں موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نبی پاک سرور کائنات کا معجزہ ہے۔ تیری آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جس میں جان نہیں۔ قرآن پاک ایک ایسی مقدس کتاب ہے، میں نے ایک پادری کو ایک بین المذاہب کانفرنس میں سنا، میں اسے دیکھ رہا تھا کہ وہ کھول کر اپنی کتاب بائبل پڑھ رہا تھا۔ آج مغرب میں قرآن پاک کے پڑھنے والے وہ افراد ہیں جو پروفیسر ہیں، جو ڈاکٹر ہیں، جو ارباب قلم ہیں، جن کا باضابطہ لٹریچر پر، میڈیکل سائنس پر باضابطہ کمپریہنسولی جن کا کمانڈ ہے، اور وہ اپنے جامعات میں اور یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں۔ آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ آکسفورڈ میں اور کیمبرج میں قرآن پاک کے تفاسیر کو پڑھانے والے جو لوگ ہیں اس وقت وہ انگریز ہیں۔ یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ آفاق و انفس کا یونیورسلی قرآن پاک نے ایک کانسیپٹ پیش کیا ہے، ایک نظام حیات پیش کیا ہے۔ آکسفورڈ میں، کیمبرج میں اور دو سے بڑی بڑی یونیورسٹی اور جامعات میں، امریکہ کی یونیورسٹی میں قرآن پاک کی تفاسیر پڑھانے والے، عربک لٹریچر پڑھانے والے جتنے پروفیسر ہیں ان میں بیشتر وہ افراد ہیں جو نان مسلم ہیں۔ آخر آپ نے کبھی محسوس کیا کہ کیا وجہ ہے یہ انگریز قرآن پاک کیوں پڑھ رہا ہے، نان مسلم قرآن پاک کو کیوں پڑھ رہا ہے، مسیحی دنیا کے ارباب قلم یہ قرآن پاک کو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو اس کا واحد جواب یہ ہے کہ قرآن پاک صرف مسلمانوں کی طرف بھیجی گئی کتاب نہیں ہے بلکہ عالم اسلام، عالم انسانیت کی طرف بھیجی گئی یہ کتاب ہے۔ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کی جائے گی تو انسان کی فکر، اس کا مشاہدہ، اس کی بصارت، اس کی بصیرت، اس کی ذہنیت، اس کا علم، اس کا تجربہ، اس کا مشاہدہ اس سے براہ راست متاثر ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قاری عبد الباسط سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کی قرآن پاک کی تلاوت کو سننے کے بعد مغرب میں کتنے لوگ ایمان لے کر آئے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اس بات کا اندازہ تو نہیں، لیکن ہاں کم و بیش 6 لاکھ سے زائد افراد ہیں جنہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کو سن کر اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ میں اس کرنا چاہوں گا کہ آخر وہ کون سی طاقت ہے، وہ کون سا جذبہ ہے، وہ کون سا فورس ہے جو باضابطہ طور پہ قرآن پاک کی سماعت کے بعد دل میں عشق رسالت کی شمع روشن کرتا ہے۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے قرآن پاک خدا کی وہ مقدس کتاب ہے کہ جس کے اندر وہ عظیم معجزہ ہے سرکار دو عالم سرور کائنات کا کہ جب بھی اسے پڑھا جائے گا اور جب بھی اس کی تلاوت ہوگی کوئی شخص قرآن پاک کے دامن کرم میں آئے، قرآن پاک اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، فرشتوں کا تقدس ہوتا ہے۔ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، جب بھی اسے پڑھا جاتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ عرش کے بلندیوں سے قلب نازل مصطفیٰ پر یہ کتاب ابھی نازل ہو رہی ہے اور جبریل امین اسے لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے، یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے۔ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں، سرکار دو عالم سرور کائنات کا معجزہ یہ ہے کہ وہ سر سے پاؤں تک معجزہ بن کر آئے تھے۔ حضرت آدم کا معجزہ وہ اپنی جگہ ہے، حضرت ابراہیم کا معجزہ اپنی جگہ ہے، حضرت موسیٰ کا معجزہ اپنی جگہ ہے، حضرت داؤد کا معجزہ اپنی جگہ ہے، حضرت عیسیٰ اور موسیٰ کا معجزہ، حضرت ابراہیم کا معجزہ وہ اپنی جگہ ہے۔ مگر نبی گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سر سے پاؤں تک معجزہ بنا کر بھیجا۔ وہ اٹھیں تو معجزہ ہو، وہ بیٹھے تو معجزہ ہو، وہ سر اٹھائیں تو معجزہ ہو، وہ سر جھکائیں تو معجزہ ہو، وہ متکلم ہو تو معجزہ ہو، وہ تبسم ہو تو معجزہ ہو، اشارہ کرے تو معجزہ ہو، قم باذن اللہ کہے تو معجزہ ہو، وہ مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، وہ لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا۔ دیوانے روزگار کو آسا بنا دیا، جو غم ہوا اسے غم
نشانہ بنا دیا. سرور کائنات ارواحنا فداہ کو اللہ نے سر سے پاؤں تک معجزہ بنا کر بھیجا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ میں نے ایک انٹرفیتھ اور بین المذاہب کانفرنس میں میں نے ایک انگریز پادری کو دیکھا کہ وہ اپنے بائبل کو کھول کے اسے پڑھ رہا تھا. جب کانفرنس ختم ہو گئی تو ایک جگہ ہم بغل کے ہال میں کافی ٹیبل پہ ہم بیٹھے, وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. میں نے اسے پوچھا, یہ کہا بتاؤ ہم نے دیکھا تمہیں ابھی کہ اپنے بائبل کو تم نے دیکھ کے پڑھا ہے, یہ بتاؤ کتنے سال سے تم چرچ کی خدمت کر رہے ہو؟ تو اس پادری نے مجھ سے کہا میں کم و بیش 25 سال سے چرچ کی خدمت کر رہا ہوں. میرا کام ہی یہی ہے کہ حضرت مسیح کے لائے ہوئے نظام حیات کو عام کروں. ہم نے کہا تم بتاؤ حضرت مسیح کا کتنا معجزہ تمہیں یاد ہے؟ حضرت مسیح کے تعلق سے بائبل کہتا کیا ہے؟ اس کا مشاہدہ کیا ہے؟ حضرت مسیح حضرت مریم کے حوالے سے بائبل کا کہنا کیا ہے؟ کیا ان کی تاریخ حیات تمہارے پاس محفوظ ہے؟ میں نے کہا سنو, مسیح دنیا کے بعد حضرت عیسیٰ کے حوالے سے اور حضرت مریم کے حوالے سے کوئی دستور حیات, کوئی آئینی زندگی, کوئی نظم کرم, کوئی تاریخی کارنامہ محفوظ نہیں ہے. آج پورے مسیحی دنیا پر واللہ العظیم قرآن پاک کا احسان ہے. حضرت سورہ مریم, سورہ آل عمران اور سورہ مائدہ میں جو حضرت عیسیٰ کے حوالے سے, حضرت مریم کے حوالے سے جو باتیں بیان کی گئی ہیں, آج پوری مسیحی دنیا اسلام کے آگے سرخمیدہ ہے اور اسلام کا احترام. آج مسیحی دنیا کے پاس, آج مسیحی دنیا کے پاس حضرت عیسیٰ کے حوالے سے, حضرت مریم کے حوالے سے کوئی باضابطہ تفسیر موجود نہیں ہے, مگر اسلام کا ایک بہت بڑا احسان ہے پوری عیسائی دنیا پر. اسلام نے حضرت عیسیٰ کے حوالے سے, حضرت موسیٰ کے حوالے سے, حضرت ابراہیم کے حوالے سے, حضرت زکریا کے حوالے سے, حضرت داؤد کے حوالے سے, حضرت یحییٰ کے حوالے سے انبیاء بنی اسرائیل کی تاریخ کو قرآن پاک بیان کر رہا ہے. جہاں چرچ خاموش ہے اور جہاں مسیحی دنیا خاموش. حضرات محترم قابل احترام بزرگ دوستو, میں نے اس چرچ کے پادری سے پوچھا کہ تم کم و بیش 25 سال سے اگر تم چرچ کی خدمت کر رہے ہو تو بتاؤ تمہیں یہ بائبل یاد کیوں نہیں ہے؟ تو اس نے مجھے جواب دیا اور کہا کہ ایسا ہے کہ نیو یارک سے جو بائبل چھپا ہے اس کی پرنٹنگ اور ہے, لندن سے جو بائبل چھپا ہے اس کی پرنٹنگ اور ہے, صفحات کا فرق ہے, لفظوں کا فرق ہے, عبارت کا فرق ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ لکھنے والے کا فرق ہے, اس کے ساتھ ساتھ بے شمار کانٹرڈکشن اس کے اندر, تضادات ہیں اس کے اندر. میں نے کہا عجب حال ہے, تم مسیح دنیا کی کتاب کو پڑھنے والے ہو, تم بائبل کو حضرت عیسیٰ پر نازل ہونے والی کتاب سمجھتے ہو معاذ اللہ, لیکن بتاؤ اس کے باوجود تمہارا یقینہ ہے کہ بائبل جو نیو یارک میں چھپا ہے وہ اور ہے, جو لندن میں جو چھپا ہے وہ اور ہے. اس میں بے شمار تحریفات اور غلطیاں اور تضادات ہیں. جس کتاب میں تضاد ہو وہ اللہ کی کتاب نہیں ہو سکتی. قرآن پاک کو اللہ نے ہر تضاد سے محفوظ رکھا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور ہم بھی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. میں نے اس سے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ بائبل کو تم یاد نہیں کر سکتے. میں نے کہا بتاؤ مسیحی دنیا میں کوئی شخص ایسا بھی ہے جس نے بائبل کو یاد کر لیا ہو؟ بڑا غور سے سنیے گا آپ. میں نے اس سے کہا کہ مسیحی دنیا میں کوئی ایسا بھی ہے جس نے بائبل کو یاد کر لیا ہو؟ پتہ اس پادری نے مجھ سے کیا کہا؟ کہا اٹس امپاسبل, یہ ناممکن ہے. وی کان میمورائز ہول بائبل 800 پیجز, سو ہارڈ ٹو لرن. اس نے کہا کہ 800 صفحات پہ مشتمل بائبل کا یاد کرنا بہت مشکل ہے. It's impossible to learn, یعنی اس کا یاد کرنا ناممکنات سے ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے اس میں تضادات اتنے ہیں, حروف بدلے ہوئے اتنے ہیں, عبارات کی تبدیلی ہر سال ہوتی رہی ہے. جتنے نئے نئے پرنٹنگ چھپتے رہتے ہیں ان میں باضابطہ طور پہ اس کے حروف اور اس کے ورسز اور اس کے لائنز, اس کے پرنٹنگ بدلتی رہتی ہے. ہم اس کو یاد نہیں کر سکتے. ہم نے کہا سنو پھر اسلام کے سچ ہونے کی اور حق ہونے کی جہاں بہت ساری دلیلیں ہیں, اس میں ایک دلیل بہت واضح ہے کہ جس 800 صفحات کے بائبل کو تم یاد نہیں کر سکتے, مسلمانوں کے لاکھوں بچوں نے 800 صفحات پہ مشتمل قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کیا. مسلمانوں کے لاکھوں بچوں نے اپنے سینے میں قرآن پاک کو محفوظ کر لیا ہے. جس کتاب کو تم زبانی یاد نہیں کر سکتے, مسلمانوں کے لاکھوں بچوں نے قرآن پاک جیسے بحر ناپیدا کنار کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے. یہ معجزہ ہے میرے سرکار کا, سرور کائنات کا معجزہ ہے, انیس بے کفا کا معجزہ ہے, لائے کے نظام حیات کا معجزہ ہے, سرور کائنات کا معجزہ ہے, رحمت عالم کا معجزہ ہے, نور مجسم کا معجزہ ہے, اللہ کے رسول کا معجزہ ہے, دانہائے سبل کا معجزہ ہے, ختم
رسول کا معجزہ ہے، اللہ کے نبی کا معجزہ ہے، قرآن پاک تعلیم رسول ہے۔ واللہ العظیم جب تعلیم مصطفیٰ کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا، سرور کائنات کا عالم کیا ہوگا، معلم کائنات کا عالم کیا ہوگا۔ وہ خاموش ہو گیا اور لگا کہنے کہ ہاں میں اسلام کی عظمت کا اعتراف کرتا ہوں۔ ہم نے کہا پھر تم اسلام قبول کیوں نہیں کرتے؟ اس نے مسکرا کے جواب دیا میں اسلام کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کر رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ ایک دن وقت آئے گا کہ ہمارے افق پر ہماری امیدوں کا سورج طلوع ہوگا اور میں اسلام کے دائرے میں داخل ہوں۔ اس لیے ہماری آپ کی گفتگو دعوتی گفتگو ہونی چاہیے، ہماری آپ کی تقریر دعوتی تقریر ہونی چاہیے۔ یہ جلسہ جو سجا ہے لاکھوں روپے خرچ کیا گیا ہے، اس لیے کہ آپ آئیں اور بیٹھیں اور نعتیں سنیں اس کے بعد چلے جائیں۔ مسلمانوں تمہارے مقدرات کا سودا ہو چکا ہے، تمہیں ذہنی طور پہ غلامانہ شعور بخش دیا جا چکا ہے، تمہارے ہاتھ اور پاؤں میں نہ چاہتے ہوئے بھی زنجیریں پہنا دی گئی ہیں، تمہاری زبان، تمہارے فکر، تمہارے احساسات پہ قبضہ ہو چکا ہے۔ واللہ العظیم قرآن کے دامن کرم لے آ جاؤ، انیس بے کساں کے دامن کرم لے آ جاؤ۔ قرآن تمہیں بتا رہا ہے، آفاق و انفس کا مشاہدہ قرآن پاک سکھا رہا ہے، ایک ایسی مقدس کتاب ہے کہ جب تک مسلمان پڑھتے رہے اس کتاب کو واللہ العظیم دشت و دشت سے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، جب تک ہم قرآن پاک کو پڑھتے رہے۔ اور ہمارا رشتہ، ہمارے علم کا رشتہ، ہمارے شعور کا رشتہ، ہمارے فکر کا رشتہ، ہمارے تجربات کا رشتہ، ہمارے مشاہدات کا رشتہ، ہمارے تعقل کا رشتہ، ہمارے تدبر کا رشتہ، ہمارے علم کا رشتہ، ہمارے احساسات کا رشتہ، ہمارے ضمیر کا رشتہ، ہمارے علم کا رشتہ، ہمارے ایمان کا رشتہ جب تک قرآن پاک سے وابستہ تھا دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو سرخمیدہ نہیں کر سکتی تھی۔ ہم جہاں بھی جاتے آسمان کی بلندیاں اتر کر ہمارے قدموں کا بوسہ دیتی اور سمندر ہمیں راستہ دیتا۔ میں اپنے مشاہدے کو یہاں پہ کر رہا ہوں۔ آج لندن میں البرٹ میوزیم، لندن میں البرٹ میوزیم یہ وہ ہے جہاں پر تمام اسلامی کتابیں، شاہجہانی دور کی کتابیں انگریز یہاں سے لے گئے، وہاں محفوظ ہے۔ ٹیپو سلطان کی ساری کتابیں انگریز یہاں سے لے گئے، وہاں محفوظ ہے۔ سراج الدولہ کی کتاب بنگال سے سارے انگریز یہاں سے لے گئے، وہاں محفوظ ہے۔ کبھی یہاں نے سمجھا اور محسوس کیا کہ آخر انگریز مسلمانوں کے علمی ذخائر کو یہاں سے کیوں لے گئے؟ بغداد لوٹا، صدام دور کی تمام کتابیں انگریز اٹھا کے لندن لے گئے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا؟ اور آپ کا عالم یہ ہے کہ آپ یہاں کسی کا انتقال ہو جائے تو قرآن خوانی کر لینی ہے، اس کے بعد اسے چوم کر تاخلیسیہ پر رکھ دینا ہے۔ جب قرآن پاک کے ساتھ آپ کا یہ انصاف ہوگا تو وہ قوم کیا یہ توقع رکھتی ہے کہ جس نے قرآن پاک سے اپنے دلوں کا رشتہ زندگی میں توڑ دیا ہو، مرنے کے بعد قرآن کی شفاعت کرے گا؟ تم ترقی پہ پذیر ہو گئے؟ ایسا نہیں ہے۔ اگر تم پہ زوال مسلط کیا گیا ہے تو واللہ العظیم اس کے بنیاد میں اور اس کے پس منظر میں تمہاری اپنی کوتاہیوں کا، علمی بے بسی کا باضابطہ طور پہ حوالہ ملتا ہے۔ آج سے یہ عہد کرو، کل کے آنے والی صبح جو ہے علمی اعتبار سے، فکری اعتبار سے تمہاری زندگی کے افق پر ایک نئی صبح کا آغاز ہوگا۔ اپنے سینے کو علم سے بھرو۔ آج جانتے ہو انگلینڈ، کینیڈا، امریکہ لاکھوں دنیا سے لوگ جا رہے پڑھنے کے لیے، انجینئرنگ کے لیے، آئی ٹی میں، لیکن مسلمان بچوں میں دیکھتا ہوں کہ 100 میں صرف 2% کہیں بچے نظر آ جاتے ہیں۔ میں انگلینڈ میں اکثر جانے والے مختلف ملکوں سے جانے والے بچوں سے ملاقات ہوتی ہے میری، لیکن چند افراد ہمیں مسلمان ملتے ہیں۔ عالم ایک مسلمان نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ یاد رہے جب تک کہ مسلمان پڑھتے رہے، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، توحید کی عمارت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ دنیا کے متقدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے، وہ پاسباں ہمارا۔ اے آبود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا۔ جب تک ہم پڑھتے رہے ہر زمین ہماری تھی، ہر ملک ہمارا تھا، ایشیا ہمارا تھا، یورپ ہمارا تھا، افریقہ ہمارا تھا، اس لیے کہ ہم قرآن کے خادم تھے۔ اور قرآن اپنے پڑھنے والوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، وہ جہاں بھی جائے گا اللہ کی رحمتوں کے ساتھ جائے گا۔ ایک